بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کا بیان۔ دوستوں، ہم بستری کی خواہش ایک فطری جذبہ ہے جو ہر نر اور مادہ میں پایا جاتا ہے۔ اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہر نر اپنے مادہ کی طرف قدرتی طور پر کھینچا جاتا ہے، اور یہی جذبہ زندگی اور جنسی تعلقات کی جان ہے۔ جب عشق اور محبت کا جذبہ حیوانات میں پایا جاتا ہے اور وہ بھی اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، اور ان میں بھی نر کو مادہ کی تلاش رہتی ہے اور مادہ کو نر کی تلاش رہتی ہے، تو پھر انسان تو جذبات کا معدن ہے، تو اس کا دل کیسے ہم بستری اور محبت سے خالی رہ سکتا ہے؟ اور وہ عورت جیسی صنف نازک سے کیوں نہ لطف اندوز ہو؟ امام غزالی فرماتے ہیں، جماع یعنی ہم بستری خواہش کو انسان پر مسلط کر دیا گیا ہے تاکہ اس سے انسانی نسل باقی رہے۔ ہم بستری جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھ کو جماع کی خواہش ایسی ہے جیسے غذا۔ بیوی غذا اور طہارت یعنی پاکی کا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نظر کسی اجنبی عورت پر پڑے اور اس کا نفس اس کی طرف مائل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، اس لیے کہ یہ صحبت دل کی وسوسے کو دور کر دے گا۔ تم میں سے کسی کا اپنی بیوی سے مباشرت کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرے گا تو اس کو اجر بھی ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، اور فرمایا کہ اگر وہ کسی دوسری عورت سے مباشرت کرتا تو کیا اسے گناہ نہ ملتا؟ اسی لیے کسی اجنبی کے ساتھ حرام کام کرنے کے بجائے اپنی بیوی سے مباشرت یعنی ہم بستری کرے گا تو اسے ثواب بھی ملے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مرد اپنی بیوی کا ہاتھ اس کو بہلانے کے لیے پکڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب مرد محبت سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور جب عورت سے ہم بستری کرتا ہے یعنی جماع کرتا ہے تو دنیا میں وہ سب سے بہتر اور اچھا ہو جاتا ہے، اور جب وہ غسل جنابت کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ دوستوں، اگر مرد کو ہم بستری کی خواہش نہ ہو پھر بھی ہم بستری نہ کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس معاملے میں عورت کا بھی حق ہے، اور ہم بستری نہ کرنے سے عورت کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی خواہشیں جماع یعنی ہم بستری کرنے کی خواہش مرد کی ہم بستری کی خواہش سے 99 درجہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر حیا یعنی شرم مسلط کر دیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ عورت میں شہوت یعنی خواہش مرد سے 100 حصہ زیادہ ہے۔ دوستوں، عورت کا بیوی ہونا اس بات کو مستلزم نہیں کہ ہر حال میں شوہر کو اس سے ہم بستری جائز ہو، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ عورت چاہے جس حال میں ہو اس سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ کچھ صورتوں میں ہم بستری کرنا حرام ہے، جیسے عورت نماز پڑھ رہی ہو، روزے سے ہو،
احرام باندھی ہو، اعتکاف میں ہو، حیض اور نفاس سے ہو، اور بہت سی صورتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ جیسے ایسا وقت ہے کہ اگر ہم بستری کرے گا تو نہا دھو کر نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملے گا، تو ایسے وقت میں ہم بستری کرنا ہی حرام ہے کہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنا ہے۔ دوستوں، جہاں قرآن کریم کی آیات لکھی ہو، چاہے وہ کاغذ پر لکھی ہو یا کسی اور چیز پر، چاہے اس پر شیشہ لگا ہو، ایسی جگہوں پر ہم بستری کرنا یا ننگا ہونا بے ادبی ہے۔ ہاں، اگر اس لکھی ہوئی چیز پر غلاف لگا ہو یعنی پردہ ہو، چھپی ہو، تو کوئی حرج نہیں۔ جو بچہ سمجھدار ہو اور دوسرے کے سامنے بیان کر سکتا ہو تو اس کے سامنے ہم بستری کرنا مکروہ ہے، اور اگر بچہ کمسن ہو، ناسمجھ ہو، تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی شخص سب لوگوں کے سامنے بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کمرے کے اندر لے گیا اور دروازہ بند کر لیا اور سب کو پتہ ہے کہ وطی کرنے کے لیے ایسے لے گیا ہے، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور ایسے ہی جس مرد کے پاس 2 عورتیں ہوں تو اپنی سوتن کے سامنے ہم بستری کرنا مکروہ ہے اور بے حیائی ہے۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ شوہر اور بیوی کے بیچ کوئی پردہ نہیں، لیکن ایک بیوی کو دوسرے سے پردہ کرنا لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔